مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الصور تكون في الثياب، أي هذا باب في بیان حکم الصور التي تكون في الثياب، یہ ان تصویروں کے حکم کے بیان میں یہ باب ہے جو کپڑوں میں ہوتی ہیں۔ اور صور یہ صورت کی جمع ہے، اور صورت الشیء حقیقتہ و ہیئتہ، شے کی صورت یا تصویر یہ اس کی حقیقت ہے اور اس کی ہیئت ہے۔ اس سلسلے میں بھی دو فریق بظاہر سامنے آئے ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ اور دو فریق جب سامنے آئے ہیں، ان فریق میں سب سے پہلا گروہ لیث بن سعد، حسن بن یحییٰ اور بعض شافعیہ، ان حضرات نے یہ کہا ہے کہ تصویر مطلقاً ناگوار ہے، چاہے کپڑوں پر ہو یا بچھونے پر ہو، سمجھ میں آئی بات، یا ان کے علاوہ اور کسی چیز پر ہو۔ اور دوسری جماعت نے ان کی مخالفت کی ہے، دوسرے فریق میں جو لوگ ہیں وہ امام نخعی ہیں، حضرت سفیان ثوری ہیں، امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، اور ایک روایت میں امام احمد ہے۔ ان حضرات کا قول یہ ہے کہ جب تصویریں بچھونے اور چٹائی وغیرہ پر ہوں گی جو قدموں سے کچلی جاتی ہیں تو ان میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر کپڑے یا پردوں وغیرہ پر ہوں تو وہ حرام ہے، وہ کپڑے یوز کرنا اور استار، یعنی وہ محرمات میں سے ہیں وہ تصاویر۔ تو پہلے فریق نے اپنے دعوے کے ثبوت میں احادیث کے عموم سے استدلال کیا ہے کہ احادیث مطلق آئی ہیں، چنانچہ امام ابو جعفر طحاوی نے 3 طرق سے حدیث کو تخریج کیا اور بیان کیا، کہتے ہیں حدثنا محمد بن خزیمہ قال حدثنا عبد اللہ بن رجاء قال اخبرنا شعبہ عن علی بن مدرک، علی بن مدرک بھی ہے، قال سمعت ابا زرعہ بن عمرو بن جریر عن عبد اللہ بن نجی، یہ نون کے ضمے کے ساتھ اور جیم کے فتح کے ساتھ ہے، نجی بن سلمہ بن جشم الحضرمی الکوفی۔ امام دارقطنی نے ان کے سلسلے میں کہا ہے کہ لا بأس بہ، اور امام بخاری نے کہا ہے فیہ نظر، سمجھ میں آئی بات؟ تو حضرت عبداللہ بن نجی اپنے والد گرامی نجی سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سمعت علی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے یہ سنا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ سورہ، فرشتے ان میں ایسے گھر میں نہیں جاتے کہ جس میں تصویر ہوتی ہے، سمجھے؟ تو یہ ایک طریق ہوا۔ دوسرا طریق یہ ہے حدثنا ابن مرزوق پورا الی آخرہ۔ تیسرا طریق فہد بن سلیمان کا ہے،
یہ پورا بیان کیا گیا۔ اس میں بھی یہ ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لی جبریل علیہ السلام، مجھ سے جبریل امین نے کہا، انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورت ولا تمثال، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں کوئی کتا، کوئی تصویر ہو یا کوئی مجسمہ ہو۔ اب دو لفظ آئے، تمثال اور صورت، یہ دونوں ایک ہی ہیں یا صورت اور تمثال کے درمیان کچھ فرق ہے؟ اس سلسلے میں صحیح تو یہ ہے کہ صورت اور تمثال کے درمیان فرق ہے، کیونکہ حدیث شریف میں تمثال کا عطف صورت پر کیا گیا ہے اور معطوف علیہ کا غیر ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر عطف اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں فرق ہو۔ کوئی جواباً یہ نہ کہے کہ یہ تمثال یہ عطف تفسیری کے طور پر ہے، اس وجہ سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ صورت میں اجمال نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے ان دونوں کے درمیان فرق یہ ظاہر فرمایا ہے کہ صورت تکون فی الحیوان، کہ صورت حیوان میں ہوتی ہے تصویر، اور تمثال یہ عام ہے، حیوان اور غیر حیوان میں بھی ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر بعض لوگوں نے تصویر کی تحریم پر استدلال قائم کیا، چاہے حیوان کا ہو یا غیر حیوان کا، شجر وغیرہ کا، اور کہا جاتا ہے کہ تمثال کا جرم اور شخص ہوتا ہے، اور صورت وہ ہوتی ہے تصویر جو رقم ہو یا کپڑے میں منقش ہو یا دیوار میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور منذری نے یہ کہا ہے کہ التمثال الصورہ، کہا گیا ہے کہ تمثال صورت کا نام ہے، اور ارشاد باری تعالی و تماثیلہ کے اندر کہا گیا ہے کہ تماثیل یہ عقاب اور مور کی صورتیں ہیں، تصویریں ہیں، اور یہ مباح تھی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ انبیاء کرام اور فرشتوں کی یعنی تصویریں، تاکہ ان کی طرف دیکھ کر کے عبادت میں تنشیط ہو۔ اور ایک تیسرا قول یہ ہے ارشاد باری تعالی تماثیلہ کے بارے میں کہ یہ یعنی پیتل، آدمیوں کی تصویر تھی پیتل کی۔ یہ سب اقوال اس میں آئے ہیں، اور ملائکہ سے مراد ملائکہ وحی ہے۔ رہ گئے حفظہ فرشتے، تو وہ گھروں میں آتے ہیں اور کسی بھی عالم میں بنی آدم سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ یہ اس کی شرح مختصر تھی۔ حدثنا یونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل البيت وجد فيه سورة إبراهيم وفي يده الأزلام وسورة مريم فقال أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه سورة وهذا سورة إبراهيم فما باله يستقسم وقد علموا أنه كان لا يستقسم۔ مطلب حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت گھر میں تشریف لائے تو اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر پائی، اس حال میں کہ ان کے ہاتھ میں ازلام تھے، پانسے تھے۔ ازلام یہ ظلم اور ظلم بفتح الزا اور بضم الزا دونوں کی جمع ہے، اور ازلام کا معنی القداح التي كانت في الجاہلیہ علیہا مکتوب الامر والنہی افعل ولا تفعل۔ ازلام یہ وہ پانسے تھے جو زمانۂ جاہلیت میں ہوتے تھے،
اور ان پر امر اور نہیں لکھا ہوتا، یعنی افعل اور لا تفعل، تو انسان ان کو برتن میں رکھتا، جب کسی سفر کا یا شادی کا یا کسی اہم کام کا ارادہ کرتا تو اپنا ہاتھ برتن میں داخل کرتا اور اس برتن سے پانسوں کو نکالتا۔ اگر امر لکھا ہوا نکل آیا تو کام کرتا، اور اگر نہیں لکھا ہوا آیا تو کام سے رک جاتا اور اس کو نہ کرتا۔ تو یہ ہے وفی یدہ الازلام۔ وصورت مریم، اور مریم کی صورت پائی تو فرمایا اماہم، اور یستقسم کا لفظ بھی آیا ہے، تو یستقسم یہ استسقام سے ہے اور یہ استفعال ہے۔ اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی شخص سفر کا ارادہ رکھتا یا شادی کا یا اس کے علاوہ دیگر اہم کاموں کا، تو پانسوں پر مارتا، پانسوں کو نکالتا، اور بعض پر لکھا ہوا ہوتا امرنی ربی، دوسرے پر لکھا ہوتا نہانی ربی، اور دوسرے پر مطلب یہ ہے کہ غفلہ لکھا ہوا ہوتا، یعنی روکنے کے معنی میں۔ تو اگر امرانی ربی نکلتا تو کرتا، اور اگر نہانی ربی نکلتا تو رک جاتا، اور اگر غفل نکلتا تو دوبارہ کرتا، پھر اپنا ہاتھ دوبارہ لے جاتا اور دوسرے پاسے پر کرتا رہتا، ہاتھ مارتا رہتا یہاں تک کہ امر یا نہیں نکلے۔ تو فما بالہ یستقسم، تو کیا حال ہے کہ وہ پاسے مطلب یہ ہے کہ وہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ یہ نہیں کرتے، استقسام نہیں کرتے۔ حدثنا یونس قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس عن ابی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ سورہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں تصویر ہو۔ اسی کے مثل نیچے والا اثر بھی ہے، ان دو صحیح طریق سے امام ابو جعفر طحاوی نے ان کو روایت کیا۔ حدثنا ابن ابی داؤد، اس کی سند بھی صحیح ہے، اور قال حدثنا امیہ بن بسطام، سمجھے شیخ بخاری ہے یہ۔ حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا روح بن القاسم عن سہیل بن ابی صالح عن سعید بن ابی یسار عن زید بن خالد الجہنی عن ابی ایوب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ۔ حدثنا روح بن الفرج، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ قال حدثنا یحیی بن عبد اللہ بن بکیر عن عبد العزیز بن ابی حازم عن ابیہ عن ابی سلمہ عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان جبریل علیہ السلام قال لرسول اللہ، کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انا لا ندخل بیتا فیہ سورہ، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جس میں تصویر ہوتی ہے۔ حدثنا روح بن الفرج القطان قال حدثنا ابو زید بن ابی الغمر، تو ابو زید ان کا نام عبد الرحمن بن ابی الغمر ہے، سمجھے۔ اور قال حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبہ عن نافع عن القاسم عن عائشہ قالت، حضرت قاسم حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں اشتریت نمرقتن، یعنی نون کے ضمے کے ساتھ اور را کے ضمے کے ساتھ اور دونوں کے کسرے کے ساتھ اور بغیر ہا کے بھی آیا ہے یہ، یعنی اشتریت نمرقتن بھی آیا ہے اور اشتریت نمرقہ بھی آیا ہے، اور اس کی جمع نمارق آتی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے وسادہ، تکیے۔ قرآن میں بھی ہے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بچھی ہوئی قالینیں جنتیوں کے لیے ہوں گی۔
تو فرماتی اشتریت نمرقہ یا نمرقہ فیہا تصاویر، میں نے ایسا تکیہ خریدا جس میں تصویریں تھیں۔ فلما دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس کو دیکھا تو تغیر، آپ کا رنگ بدل گیا۔ فقال ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، یا عائشۃ ما هذه، اے عائشہ یہ کیا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، نمرقہ یا نمرقہ اشتریتها لک، یہ تکیہ ہے میں نے آپ کے لیے خریدا ہے کہ آپ اس پر بیٹھیں۔ فرمایا، انا لا ندخل بیتا فیہ تصاویر، ہم اس میں نہیں داخل ہوتے جس میں کیا ہے؟ تصویر ہوتی ہے۔ یہ آپ نے بتایا، سمجھے؟ حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا بشر بن بکر، اس کی اسناد بھی صحیح ہے۔ قال حدثني الاوزاعی، اوزاعی عبد الرحمن بن عمر ہے۔ حدثني ابن شہاب محمد بن مسلم قال اخبرني القاسم، سمجھے؟ تو اخبرني القاسم، یہ یعنی قاسم یہ عبد الرحمن کے باپ ہیں۔ عن عائشہ، وہ فرماتی، روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ سے، وہ فرماتی ہے، دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وانا مستترۃ بقرام ستر فیہ سورۃ، اور قرام کا قاف کے کسرے کے ساتھ ہے، ستر الرقیق پتلا پردہ، اور اس میں اضافت ایسے ہی ہے جیسے کہ ثوب قمیصن کے اندر ہے، اور ستر کا معنی پردہ، اور ہتکہ کا معنی خرقہ پھاڑ دیا۔ فرماتی ہے کہ میرے پاس اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میں باریک پردے کے پیچھے، یعنی پردے کے باریک کپڑے میں چھپی ہوئی تھی، ایسے پردے کے باریک کپڑے میں کہ جس میں تصویر تھی، اس میں چھپی ہوئی تھی۔ فہتکہ، تو آپ نے پھاڑ دیا۔ پھر فرمایا، ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ، بے شک قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے مشابہ چیز رکھتے ہیں، یعنی اس کام کرنے میں تصویر والی چیز، یعنی تصویر والا کپڑا رکھتے ہیں، مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة۔ حدثنا ابن ابی داود قال حدثنا علی بن الجعد قال اخبرنا ابن ابی ذئب، یہ محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذئب المدنی ہے، اور وہ کہتے ہیں عن الحارث عن عبد الرحمن بن مہران عن عمیر مولى ابن عباس عن اسامة بن زید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اسامہ بن زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہ دخل الکعبہ، کہ آپ کعبے میں تشریف لائے، فرآ فیہا صورا، تو آپ نے اس میں تصویریں مشاہدہ کی، دیکھی، فامرنی، تو مجھے ارشاد فرمایا، تو میں پانی کا ایک ڈول لایا، فجعل یضرب بہ السور، پانی کو تصویروں پر مارنے لگا، اور فرماتے قاتل اللہ قوما یصورون ما لا یخلقون، اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو یعنی ہلاک کرے، قاتل اللہ، ایسی قوم کا وہ ہو ہلاک، قاتل اللہ قوما یصورون، جو تصویر بناتی ہے، اس کی تصویر بناتی ہے جس کو پیدا نہیں کر سکتے، برا ہو اس قوم کا جو ایسی چیزوں کی تصویر بنائے ہیں کہ جو پیدا نہیں کر سکتے۔ ایک اور رہ گیا ہے، حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد ان سالم بن عبد الله حدثه ان جبریل علیہ السلام، یہ بھی اسی کی طرح ہے۔ اب ادھر آ جائیے،
حدثنا ربیع المؤذن قال حدثنا اسد، یہ نیچے ہے، حضرت ابو الزبیر کہتے ہیں سألت جابرا عن الصور في البيت وعن الرجل يفعل ذلك فقال زجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلك. اس میں لہیعہ ہے، اور عبداللہ ابن لہیعہ مصری، ان کے بارے میں کلام پہلے گزر چکا ہے. تو والحدیث اخرجہ، اور اس حدیث کو بہت سارے لوگوں نے تخریج کیا ہے. آخری ان کی دلیل کی آخری حدیث، حدثنا فہد قال حدثنا محمد بن سعید بن الاصبہانی قال اخبرنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ قال دخلت مع ابی ہریرة دار مروان بن الحکم فاذا بتماثیل، میں حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ مروان بن حکم کے گھر گیا تو اچانک مجسمے ملے مجھے وہاں رکھے ہوئے، تو فرمایا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یعنی میرے بنانے کی طرح بنانے چلا. تو چاہیے کہ وہ ذرہ پیدا کریں یا کوئی دانہ پیدا کر کے دکھائیں یا جو پیدا کریں اگر کر سکتے ہیں. یہ سب تعجیز کے واسطے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ان لوگوں کی دلیلیں ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً تصویر مکروہ ہے. اب انشاءاللہ آگے کو وہ چلے گا، ٹھیک ہے نا.